ناظرین محترم، مکالمہ اردو زبان و ادب کی داستان حیات کے ان کرداروں کا تعارف ہے جو محض کردار نہیں، محض کتابوں کا حصہ نہیں، بلکہ یہ وہ نقطے ہیں، وہ حروف ہیں، وہ الفاظ اور جملے ہیں، وہ عبارتیں ہیں، وہ فرحتیں ہیں، وہ خوشیاں ہیں، وہ مسرتیں ہیں، اور وہ لمحے بھی جو تاریخ کو، تہذیب کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں۔ یہی کردار آج ہمارے سامنے دھیرے دھیرے آتے رہیں گے اور ہمیں اس کی محافظت، اس کی حفاظت اور اس کی امانت داری کا درس دیں گے۔ دنیائے ادب کے یہ ستارے نہ صرف ادب سے فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ ادب کے فیض کو عام کر کے نئی نسلوں کی تربیت بھی کر رہے ہیں۔ یہ مکالمے کے کردار بھی ہیں اور معمار بھی۔ یاد ماضی کی خواب فردا کا صورت شوق آنکھ میں بھر لیں، آپ اپنے کو جاننے کے لیے آ کے پھر کچھ مکالمہ کر لے، مکالمہ کر لے۔ مکالمے کی اس قسط میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ ہم مکالمے پروگرام کے تحت ہمیشہ ایسے لوگوں سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں جنہوں نے ادب کی دنیا میں کچھ کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس قسط میں ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جو بیک وقت شاعر، تنقید نگار، محقق اور بہت سی اردو کی خدمت کرنے والی کمیٹیوں کے ممبر ہیں، اور وہ ایک ایسے علاقے کے رہنے والے ہیں کہ جہاں پر اردو کا چلن نسبتاً کم ہے، اور میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ سرابوں کے سفیر ہیں اس معاملے میں۔ میری مراد ہے جناب شین کاف نظام صاحب سے۔ نظام صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ نظام صاحب، سب سے پہلے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیں۔ جی، میں جودھپور راجستھان میں پیدا ہوا، اور ظاہر ہے کہ وہاں کی زبان جو ہے وہ راجستھانی، اور ہمارے گھروں میں مارواڑی ہی بولی جاتی تھی، اور میری ابتدائی تعلیم سنسکرت سے شروع ہوئی، پھر انگریزی پڑھائی گئی، پھر ہندی پڑھائی گئی، پھر اس کے بعد میں سائنس کا طالب علم رہا، گاؤں میں بھی پڑھا، اور خاص طور سے اس شہر کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ جہاں کی میرا ہے، میرتا سٹی، وہاں پڑھا، وہاں رہا، پھر اس کے بعد جودھپور آیا، سائنس کا طالب علم رہا، پھر ادب کی طرف آیا۔ ہوا یہ کہ میرے گھر میں اور میرے ننیال میں خاص طور سے ادب کا ایک پورا ماحول تھا، اور ہر آدمی ہندی ادب اور اردو ادب، انگریزی ادب، اس میں بہت ہی شغف رکھتا تھا، اور ظاہر ہے کہ شروع میں ہی یہ انفیکشن جو لگ گیا۔ میری ابتدائی پرورش بھی ننیال میں ہی بچے بڑے ہوتے تھے، اور اسی طرح میں بھی ننیال ہی میں بڑا ہوا، اور میری ابتدائی تعلیم بھی انہی لوگوں کے زیر سرپرستی ہوئی، اور ظاہر ہے کہ ان لوگوں کا ذوق کا تھوڑا تھوڑا حصہ مجھے الگ الگ وقتوں میں ملتا رہا۔ تو کیا اردو آپ نے بعد میں سیکھی؟ اردو بعد میں سیکھی میں نے، تمام زبانیں سیکھنے کے بعد؟ ہاں، نہیں، اردو ویسے میں نے 10ویں جماعت سے پہلے شروع کر دی، لیکن ظاہر ہے کہ شروع کی زبان نہیں رہی میری، اور اگر آپ اسے یوں بھی سمجھنا چاہیں تو میں بھی میرا جی کی طرح یہ بات کہنا پسند کروں گا۔ میرا جی سے جب آپ کو پتہ ہی ہے پوچھا گیا کہ تمہاری مادری زبان کیا ہے، تو انہوں نے کہا میری مادری زبان اردو ہے، لیکن میری ماں اردو نہیں جانتی۔ تو میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں کہ میری ماں بھی اردو نہیں جانتی، لیکن میری بھی مادری زبان اردو ہے، کیونکہ سن بلوغ کو پہنچنے سے پہلے میں نے اردو سیکھ لی۔ کہا جائے تو مارواڑی آپ کو ورثے میں ملی، جی، راجستھانی آپ کو ماحول سے ملی، جی، ہندی آپ کو سرکار سے ملی کیونکہ سرکاری زبان ہے۔ تین زبانوں میں آپ نے اردو کا انتخاب پڑھنے لکھنے کے لیے کیا، جس طرح کی شستہ شگفتہ تحریر آپ کی اردو میں دیکھنے میں ملتی ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جب ساری زبانیں آپ کے سامنے ہوں تو آپ کے لیے ایک آپشنل ہوتا ہے جی،
کہ آپ کسے اور کس کا انتخاب کریں، اس میں کیوں کم ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے ایسا ہے، میں کیوں کی بجائے آپ کیسے انتخاب کرتے ہیں پہ زیادہ توجہ دینا چاہوں گا۔ جیسے آپ شاعری کی کوئی آخری تعریف نہیں کر سکتے، آپ تو پروفیسر کرام ہیں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ جس طرح ہر شاعر کے پاس ایک اپنی ڈیفینیشن، ایک اپنی تعریف ہوتی ہے، ٹھیک ویسے ہی ہر قاری کے لیے بھی ایک ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ جب میں نے اردو کا انتخاب کیا ہوگا، بلکہ میں اگر غالب کا جملہ ادھار لے لوں، مستعار لے لوں، تو یہ کہوں کہ شعر خود خواہشیں آنکھ کرد کے گردت فنے ماں۔ لیکن یہ ہے کہ میں نے سب سے پہلا شعر جو اردو کا سنا، جو میرے حافظے میں ہے، میرا خیال ہے بہت چھوٹا رہا ہوں گا، 8-9 برس کی عمر رہی ہوگی، جب یہ شعر سنا کہ مجھے زندگی کی، گوپال متل صاحب کا شعر تھا، دعا دینے والے، مجھے زندگی کی دعا دینے والے، ہنسی آ رہی ہے تیری سادگی پر۔ تو پتہ نہیں یہ شعر رہا ہوگا یا کیا رہا ہوگا، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن بطور شاعر کے میں یہی کہنا پسند کروں گا دل کو چھو لیا کہ زبان کو میں نے منتخب، یا زبان نے کا انتخاب میں نے نہیں کیا، خود زبان نے ہی لاشعوری طور پہ خود۔ اب اس کا آپ کچھ نہیں، جیسے ہمارے بہت سے دوست کہتے تھے میں نے پہلا شعر یہ کہا تھا، تو یہ سوال آپ مجھ سے اس لیے نہ پوچھیے گا کہ میں بھی انہی کی طرح جھوٹ بولوں گا۔ پہلا شعر کس نے اور کب کہا کسی کو یاد نہیں ہوتا، کسی کو یاد نہیں۔ تو مجھے لگتا یہ ہے کہ پھر اس کے بعد میں پڑھتا چلا گیا، میری پہلی چوائس انیس اور مہابھارت تھے، یعنی ٹیکسٹ بک کے علاوہ جو میں نے پہلی کتاب پڑھی وہ اگر ہندی میں یا سنسکرت میں کہیے تو مہابھارت تھی، اور اگر شاعری میں کہیے تو انیس تھی۔ میں نے کوئی دیوان غالب اور دیوان داغ نہیں پڑھا، سب سے پہلے انیس پڑھا، لیکن دونوں رزمیہ شاعری، دونوں رزمیہ شاعری۔ کہ میں نے جو انیس پر مضمون لکھا وہ رزمیہ شاعری، آپ نے کہا اس لیے یاد آ گیا، میں نے عدم تشدد، نان وائلنس ان دا پوئٹری آف انیس، میں نے، میرا مضمون اس پہ ہے، میرا کام بھی میں نے اس پہ کیا۔ بنیادی بات تو یہ ہے کہ خود صنف مرثیہ جو ہے، اور اس میں جو چیزیں وہ شامل ہو گئی ہیں، جن چیزوں کو اس نے جذب کر دیا ہے، ان میں کئی باتیں ہیں۔ ایک تو اصناف کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو ہر صنف کا، چاہے مثنوی ہو چاہے کوئی اور ہو، اس کا رنگ کسی نہ کسی طرح سے آ گیا ہے، اور دوسرے موضوع اس کا ایسا تھا، اس میں پروٹیسٹ تھا، اس میں دفاع تھا، اس میں وہ اہنسا کی گنجائش وہ نہیں تھی۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ حسن اور حسین یا کربلا کے کرداروں کا اپنا تہذیبی پس منظر کیا ہے، مذہبی نہیں کہہ رہا، تہذیبی پس منظر کیا ہے کہ وہ وہاں بھی یہ، اور پھر انیس نے اس تہذیبی پس منظر کو اپنے تہذیبی منظر میں کس طرح انتخاب اور جذب کر لیا، کہ انیس یہ کہتے ہیں کہ چونٹی کو مارنا بھی ہم تو ٹھیک نہیں مانتے، ان کے مصرے اس طرح کے موجود ہیں۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ انیس نے اسے نہ صرف یہ، اسے ہندوستان کے رنگ میں اس لیے رنگ لیا کہ مہابھارت جب کہتا ہے کہ اہنسا پرمو دھرم، اہنسا میرا پہلا دھرم ہے، نان وائلنس، تو انیس بھی یہ کہہ رہے کہ میں تو چیٹو بھی نہیں مارنا چاہتا، تو یہ ان دونوں میں کامن چیز ہے۔ تو اسے جو بات آپ فرما رہے ہیں وہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود انیس نے اس زمین کے کلچر کو، اس زمین کی ہزارہ سال کی تہذیب کو نہ صرف محفوظ کیا بلکہ اس کا انجذاب کر لیا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ سندل سے مانگ بچوں سے گودی بھری جائے۔ اب یہ تو اسلام اور مسلمان کے ہاتھوں نہیں، بالکل ہندوستانی زمین دھرتی میں آتی ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ میں انیس کے یہاں وہ دیکھتا ہوں، ضبیر کے یہاں بھی یہ دیکھتا ہوں، جیسے واتسلیہ رس، فار ایگزامپل واتسلیہ رس نہیں ہے ہماری لٹریچر میں، واتسلیہ رس آپ کو انیس اور دبیر کے ملتا ہے، کہ جہاں وہ کہتی ہے، اور یہ دیکھیے یہ ان گھروں کی بات ہے کہ جہاں بوا جو ہے اپنے بھتیجوں کو ماں سے چھین کے اپنے پاس بلاتی ہے، اور اسی لیے وہ کہتی ہے کہ اچھا آپ جنگ پہ جا رہے ہو تو ہم سے اجازت لینا بھی ضروری نہیں ہے، تو ماں کے پاس نہیں میرے پاس سونا پسند۔ تو بہرحال یہ ایک پس منظر دونوں کے یہاں رہا، اور یہی پس منظر وہاں ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ رامائن میں جیسے یہ سین آتا ہے کہ جب رام کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ دونوں میں سے رام کون ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں ہوں دشرت نندن رام۔ اب انیس فرماتے ہیں کہ فرما سکے نہیں یہ کہ جب یزید مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین، بہت زیادہ مماثلت، تو یہ مماثلت بھی ان دونوں میں نے دیکھی۔ حفظ مراتب، اور پھر ایک اور خاص بات جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا، آپ نے انیس کا نام لیا، کہ مرثیے میں جو ہے کہ یعنی ہر چیز جو ہے اس کو ایک مقصد سے بنایا گیا ہے، خلق کیا گیا ہے۔ اب پانی ہے، اس پر حق ہے پیاسے کا،
آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. ہم لوگوں نے اور ہمارے ادب نے اور ہمارے ناقدین نے اس کو کسی اور زاویے سے دیکھا. جی. اس زاویے کو نام میں یہاں دینا مناسب نہیں جانوں گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ہندوستانی تہذیب کا وہ حصہ ہے جی. جو مذہب کی تفریق کے بغیر موجود ہے، اور یہ کام انیس اور مرثیہ نگاروں نے کیا. جی. نہیں، دراصل مرثیے کے ساتھ ایک بہت بڑا بیک گراؤنڈ خاص طور سے لکھنؤ کے اس میں کہ وہاں ہندو راجا وہاں امام باڑے بناتے ہیں اور سالانہ مجالس کرتے ہیں، مرثیے کے جاتے ہیں، دبیر اس میں جاتے ہیں، انیس اس میں جاتے ہیں. تو ظاہر ایک تہذیبی معاملہ تھا، اور ہمیں یہ کہتے ہیں کہ اس میں تمام لکھنؤ تو بہت نظر آتا ہے مرثیوں میں، اور ظاہر ہے مطلب وہ فرات جو ہے گومتی ہو جاتا ہے. آپ کی 10-12 کتابیں ہیں اردو میں، ہندی میں، اس میں تحقیق پر، تنقید پر، غزل، نظم سبھی پر ہیں. ایک تو مجھے آپ کی کتابوں کا یہ پہلو بہت دلچسپ لگتا ہے کہ آپ کی کتابوں کے نام بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، کہ گمشدہ دیر کی گونجتی گھنٹیاں، یا لفظ در لفظ، معنی در معنی، بیاضیں کھو گئیں. تو کیا شعوری طور سے آپ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کتاب کا نام بھی زیادہ پرکشش ہو؟ میرے دوست کا دخل ہے، ہم لوگ انہی کے مشورے سے ناموں کی تجویز کرتا رہا، اور لیکن یہ بھی ایک خوبصورت پہلو ہے. اچھا، دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ آپ شاعر ہیں، اور عام طور سے ہمارا تصور یہ ہے کہ شاعر ایک لاؤبالی آدمی ہوتا ہے، سماجی کوئی کام اسے ذمہ داری کا نہیں دیا جاتا. حالانکہ وسیم بریلوی صاحب نے مجھ سے کہا تھا کہ کوئی بھی تعمیری کام جو ہے وہ غیر شاعرانہ نہیں ہے. لیکن آپ نے تحقیقی کام بھی کیے ہیں کچھ، جیسے آج تک ہم جس شعر کو غالب کا مانتے چلے آ رہے ہیں کہ خدا کے واسطے کعبے سے پردہ نہ اٹھے، بہادر شاہ ظفر. ہاں، آپ نے ثابت کیا کہ بہادر شاہ ظفر کا ہے. اور ہمارے دور کے بہت بڑے محقق کالیداس گپتا رضا کے آپ نے جو دیوان غالب تاریخی تدوین ہے، جو میں جسے بہت بڑا کام مانتا ہوں، اور مشفق خواجہ نے یہ لکھا کہ یہ کام تو اداروں کے کرنے کا تھا، اس پر آپ نے مضامین لکھے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا اس پہلو میں دلچسپی کیسے ہوئی تحقیق میں، اردو تحقیق میں، جبکہ عام طور سے تحقیق کی صورتحال بہت زیادہ کچھ اطمینان بخش نہیں ہے؟ میں خالد صاحب ذرا سا اسے پیچھے کی طرف لے جاتے ہوئے کہ پہلے شاعری میں بات کرنا چاہوں تو میں اگر شاعری کو جیسے پہلے عرض کیا کہ شاعری کی کوئی ڈیفینیشن تو ہو نہیں سکتی، لیکن ہم اسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ احساس کو الفاظ اور جذبے کو زبان دیتی ہے. یہ میں نے اپنے طور پہ اسے کوائن کر لیا. ٹھیک ویسے میں یہ مانتا ہوں کہ شاعری علم نہیں ہے بلکہ وہ علوم کا عطر ہے. شاعری علم نہیں ہے بلکہ علوم کا عطر ہے. تو اس میں کہاں فلسفہ آ جاتا ہے، کہاں نفسیات، کہاں سوشیولوجی، کہاں اور چیزیں، سائنس وغیرہ وغیرہ، سارے علوم. ٹھیک ویسے ہی مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کے سامنے، جب میں نے تنقید، میرے لیے تنقید تفہیم کا کام، مجھے اردو تنقید سے ایک شکایت بھی ہو سکتی ہے جو بڑی حد تک ہو سکتی، تو میں نے ذرا انکساری سے کہا ہے، وہ ہے کہ اس نے مجھے ادب سے پیار کرنا نہیں سکھایا. اس نے مجھے یہ بتایا کہ فلاں شاعر کے یہاں یہ غلطی ہے، فلاں کے یہاں یہ غلطی ہے، یہ نقص ہے، وہ نقص ہے. تو میں ان نقص کے پیچھے کیوں بھاگوں؟ زندگی میں پہلے ہی میرے پاس بہت ساری پریشانیاں ہیں. میں ادب کے پاس ایک خاص طرح کا انبساط حاصل کرنے کے لیے جاتا ہوں. میں ادب کے پاس اس لیے نہیں جاتا کہ آپ کی علمیت کے رعب میں مروب ہو جاؤں، متاثر ہو جاؤں آپ سے. تو جب میں نے جب یہ پتا کیا کہ آپ کی جب تنقید کی کتابوں سے گزرتے ہوئے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا متن ہی صحیح نہیں ہے، تو پھر آپ کی شرح کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ جیسے بڑا مشہور شعر ہے کہ شمع ہر رنگ میں جلتی ہے سر ہونے تک. اب اصل تو ہوتے تک ہے. اب آپ نے جب اسے ہونے تک کر دیا تو کیا اس کا کوئی ہونے تک اور ہوتے تک دونوں لفظ کے دونوں کے ایک ہی معنی ہے؟ اگر ان کے ایک معنی نہیں ہے تو پھر آپ کی شرح بھی مشتبہ ہے، مشکوک ہے وہ شرح. تو مجھے لگتا ہے کہ متن درست ہونا چاہیے. متن جو ہے وہ بہت اہم ہے، اس کے بنا آپ کی شرح مشکوک ہے. تو مجھے ایسا لگا، اسی لیے شاید میں تحقیق کی طرف گیا ہوں گا. ایسا مجھے پھر کالیداس گپتا رضا صاحب کی صحبتوں سے میں بہت فیضیاب ہوا. انہوں نے کئی کتابیں مجھے عنایت کی. مثلا جو غالب والی بات آپ فرما رہے تھے ابھی جس شعر کے بارے میں، آپ تو غالب کا پہلا دیوان جو انہوں نے اکسی ایڈیشن شائع کیا تھا، پہلا بہت اہم کام تھا، اور اس کے بعد چوتھا ایڈیشن جو انہوں نے اکسی شائع کیا، وہ دونوں مجھے دیے اور میرے کتب خانے محفوظ ہیں. تو اس میں نے دیکھا کہ یہ شعر نہیں ہے، اور ظفر کے دیوان میں یہ شعر موجود ہے. تو مجھے لگا کہ ایسے اور بھی کچھ شعروں کی طرف میں نے توجہ کی، دلانے کی کوشش کی
ہماری زبان میں بھی چھپے اور کچھ پاکستان میں بھی ایسے مضامین چھپے جس میں میں نے اس طرف اشارہ کیا ہے. تو وہ اصل میں وہی پارٹ آف تنقید ہے. اور تنقید کے لیے میری گزارش یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ میں جب یہ سمجھ رہا ہوں تو میں اس شعر کو کیسے سمجھ رہا ہوں. جی دیکھیں صاحب، یادگار غالب میں حالی نے جس غالب کا ذکر کیا ہے وہ معاف کیجئے ہم لوگوں کا غالب نہیں ہے، وہ حالی کا غالب. حالی کا ٹھیک ایسے ہی اس کے بعد میں نظم طباطبائی نے جو شرح لکھی ہے جی، وہ تو اس وہ کی شرح طباطبائی کا غالب ہے، میرا نہیں ہے. یا فاروقی صاحب نے جو تفہیم غالب لکھی ہے تو فاروقی صاحب کا غالب ہے. ایون جو میرا یگانہ نے غالب غالب ہے. شکنی کی وہ اس کا غالب تھا یقیناً. یقیناً. اچھا وہ تو وہی تنقید کا وہی جس کی ہاں، طرف یہ مجھے صاحب. میں نے اپنی تھوڑی سی اختلاف کا اظہار کیا آپ نے. لیکن جب مجھے لگتا ہے کہ میں غالب کو پڑھ رہا ہوں تو غالب مجھے کیا کہہ رہا ہے اور میں اسے معاف کیجئے تکلیف کے لیے نہیں پڑھنا چاہتا، تو مجھے لگتا یہ ہے کہ میں اسے اپنے خوشی کے لیے، دوستوں کو انبساط کے لیے. انبساط کے لیے اپنے دوستوں کو اس طرف راغب کروں. کسی بھی تخلیق کو پڑھ کر، کسی بھی فن پارے کو پڑھ کر، جیسے میں نے منٹو پر لکھا ہے جی، تو آپ منٹو پہ آئیں گے. لکھا، ہماری سلوی پہ لکھا. منٹو کے اور بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے اس نے یہ متاثر ہے. جیسے میں نے ابھی ایک نظم حالم کی جو یہاں میں نہیں لایا، ابھی جو دلی میں جو ہوا اس بچی کے ساتھ جو حادثہ پیش آیا، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ منٹو کے کھول دو کی سکینہ ہے. ہاں ہاں سکینہ کے ساتھ معاف کیجئے رضاکاروں نے کیا، جی جی. اسی کے ہم مذہب لوگوں نے کیا، ہم وطنوں نے کیا. تو یہاں بھی ہم مذہب اور ہم وطن لوگوں نے ہی کیا. تو یہ مجھے بڑی مواصلت نظر آتی ہے. تو بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ ادب اس طرح اپنے ماضی سے اپنے حال کی ایک رشتہ بھی قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس بات کی میں تائید کرنا چاہوں گا کہ یہ کئی لوگوں سے ایسا ہوا ہے. جی ادب میں متن ہی صحیح نہیں ہے. مثال کے طور پہ موازن انیس و دبیر بہت پڑھا گیا، لیکن اس میں بعض شعر ایسے ہیں جو مرزا دبیر کے ہیں ہی نہیں لیکن ان سے منسوب. جی اب دیکھیں آپ غالب کا ذکر ابھی آپ فرما رہے تھے تو میں غالب کے 2 شعر سرے 10 جو بڑے مشہور ہو گئے، اور آپ نے ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے تو میں ایسی باتیں کر رہا ہوں جیسے نانی کے آگے ننیال کی باتیں کر رہا ہوں. لیکن اب دیکھیے کہ دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، وہ کاف ہے اور وہاں کے کر دیا ہے، فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور. اور اسی طرح کہ حق تو یوں یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، وہ اصل ہے حق تو یوں ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یوں ہے. تو وہاں یہ ایسے کئی چیزیں ہیں، آپ نے ایک ایک حرف بدلا ہے اور اس اصلاح میں وہ شعر مجروح ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید غالب نے غلط کہا ہوگا، لیکن متن وہی ہے جو غالب کا ذکر آیا ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی رائے میں سب سے بڑا شاعر کون ہے ہمارا، غالب، میر یا اقبال؟ دوسرا یہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون ہے؟ انیس. الیاس. یہ تو میرا جواب ظاہر بات ہے. اب جب میں پڑھنے کے لیے بیٹھوں اور اس طرح سے اگر فیصلے کروں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے میر زیادہ متاثر کرتا ہے. لیکن مجھے یہ کہنے کی اجازت بھی دیجیے کہ اردو شاعری کی 2 آنکھیں ہیں، ایک کا نام میر ہے، ایک کا نام غالب ہے. اب میں کون سی آنکھ کو چھوڑوں یہ ذرا سا مشکل ہو جاتا ہے. آپ نے بہت بہتر جواب دے دیا. میر کے ہاں لوگوں سے جڑنے کی کوشش ہے، غالب کے ہاں دربار سے جڑنے. میر خانقاہوں سے ہوتے ہوئے عام آدمیوں سے جڑتا ہے. بھلے آب حیات میں محمد حسین آزاد نے کچھ بھی لکھا ہو، آپ پورے دیوان غالب میں دارو جیسا لفظ استعمال نہیں دیکھ سکتے. میر کے ہاں کئی جگہ ہوگا. سنا جاتا ہے او گتیے تیرے مجلس نشینوں سے کہ تو دارو پیے ہے رات کو مل کر کمینوں سے. اب یہ جو استفہامیہ در استفہامیہ اس کے ہاں ہے وہ غالب کے ہاں یوں پکارے ہیں مجھے کوچے جانے والے، ادھر آوے ابھی وہ چاک گرے. غالب ایک خاص سطح پہ نہیں، وہ ایلٹ کے لیے، وہ ایلٹ کے لیے ہے. میر ایلٹ کے لیے بھی ہے اور عوام کے لیے بھی، اور عوام کے ساتھ بھی وہ عوام کی زبان کا شعری اظہار کرتا ہے. غالب وہ اس بات کے لیے فخر کرتا ہے کہ میں نظیری سے ملتا ہوں. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ غالب کہیں کہیں بہت اداکاری سے بھی کام لیتے ہیں، لیکن جس طرح سے حقائق کو الفاظ کے پردے میں رکھ کے وہ اپنے دل کی پرتیں کھول کے سامنے رکھتے ہیں. دیکھیں اس میں تو آزردہ صاحب نہیں، اس میں تو آزردہ صاحب ایک سیدھی بات ہے. آپ کیوں غالب کی بات کریں اور کیوں اور لوگوں کی بات کریں؟ آپ خود جب ادب لکھ رہے ہیں دونوں حضرات، تو کیا آپ اپنے مضامین اور اپنے تخلیقات میں وہی زبان استعمال کرتے ہیں جس میں آپ اپنی بیوی بچوں سے باتیں کرتے ہیں؟ بے شک آپ کی بات ہوتا نا. شین کاف نظام صاحب نے تو اپنی پسند کا اظہار کیا، لیکن بک شیلف سے، لائبریری سے، ماضی کے کارناموں سے. لیکن
یہ اکیلے دنیا میں نہیں رہتے، اردو شعر کی دنیا میں، اردو تنقید کی دنیا میں ان کے دوست بھی ہیں. میں یہ نہیں کہوں گا کہ دشمن ہیں، البتہ ایک بات ہے کہ بعض لوگوں سے اختلاف رائے بھی ہوگا اور بعض لوگوں سے قریب بھی ہوں گے. آپ اپنے معاصرین کے بارے میں بہت مشکل ہوتا ہے اپنے معاصرین کے بارے میں گفتگو کرنا، مگر پھر بھی کچھ دوست اتنے قریب رہتے ہیں، کچھ رائٹرز، کچھ شاعر اتنے قریب ہوتے ہیں کہ آدمی چاہتا ہے کہ ان کا ذکر ضرور کرے. میں نام تو لینا اس لیے کہ اس وقت کسی کا نام، جس کا بھی نام رہ جائے گا وہ خام اس سے خفا ہوگا، اور نیتاً میرا اس میں کچھ نہیں. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ابھی جو لوگ لکھ رہے ہیں جی ان سے جو ہمارے دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ مایوس اور یہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، جیسے اختر الایمان نے کہہ دیا تھا غزل کے بارے میں کہ غزل ختم ہو گئی سارے، ایسا نہیں ہوتا. جب تک زندگی میں جذبہ قائم ہے تب تک نظم رہے گی، غزل رہے گی. نظم کے معنی میں یا پوئٹری کے سینس میں لے رہا. جب تک آدمی میں احساس اور جذبہ ہے تب تک شاعری قائم رہے گی. جب تک اسے اشاروں میں بات کرنے کا ہنر آدمی میں قائم رہے گا تب تک غزل قائم رہے گی، اور جب تک وہ پیکروں میں گفتگو کرنا چاہے گا تب تک نظم قائم رہے گی. ہمارے زمانے میں خاص طور سے جو رفتار ادب ہے، افسانوی تخلیق کی بات بھی ہے، غزل کی، نظم کی بھی، تو کیا آپ سمجھتا ہے آپ کہ یہ اطمینان بخش ہے؟ اتنی بڑی زبان انڈاؤٹلی مجھے لگتا ہے، میں امید افزا ہوں ان سے. اس لیے نہیں مانتا کہ دیکھیے آپ کا جس کو آپ کہہ رہے ہیں، آخر آپ دیکھیے جب آپ سماعی شاعری ہے جو آج بھی سماعی شاعری میں شاعر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے اور بصری شاعری میں قاری خود اپنے لیے پڑھ رہا ہے. یہ ایک بنیادی فرق ہو گیا. ہمارا قاری، جیسا میں نے پہلے کہا کہ ہمارے تنقید نے لوگوں سے وزن کیا، تخلیق سے پیار کرنا نہیں سکھایا. اور جب پیار نہیں کیا آپ نے پڑھا، اور ابھی بات بھی ہو رہی تھی ہماری کہ جیسے ترقی پسند شاعر کے لوگوں نے اچھے شعر کہے اور اچھے کہانیاں لکھی، افسانے لکھے، تنقید بھی لکھی، انہوں نے ادب سے پیار کرنا سکھایا اپنے قاری کو. ہم نے اپنے قاری کو ادب سے پیار کرنا سکھانا بند کر دیا ہے. اس لیے بڑا شاعر تو دیکھیے وہ بھی نہیں رہے ہوں گے اس زمانے میں. اور جس فیض کی بات ہم کر رہے ہیں، فیض کے بارے میں دوسرے مضامین پڑھی رشید اصغر خان صاحب کے یا دوسرے لوگوں کے کہ زبان کی اتنی غلطیاں صاحب ہوئے، اس کے باوجود ہم نے اس سے پیار کیا. اور آج بھی خود اقبال پر کیا کم اعتراضات ہوئے زبان و بیان کا، اس کے باوجود لیکن اس زمانے میں اس کے باوجود شاعر بڑا تھا یا اس کی وجہ سے وہ بڑا تھا. یہ دو بڑے خطے امتیاز ظاہر ہے کہ وقت نے طے کر دیا. اور ہم نے یہ کیا ہے کہ ہمارے زمانے ہم نے کسی کو بڑا بنانے کی قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم کسی کو بڑا نہیں بنائیں گے. ہم نے چھوٹے بنانے کا ہنر سیکھا ہے. نظم جو ہے کچھ کیا آپ کی رائے میں غیر مقبول ہو رही ہے اس میں؟ چونکہ اب دیکھیے نظم کو ہم نے قبول ہی نہیں کیا. ہماری پوری شعریات، ہمارے ٹوٹل پوئٹکس غزل بیسڈ ہے. ہم نے سارا کچھ جو کچھ بھی کیا پوئٹکس میں، شعریات میں، وہ غزل کو سامنے رکھ کے کیا، اور اس میں بھی عربی اور عجمی، ایون دوسرے اصناف میں بھی اسی کا آپ وہی دیکھنا. کوئی مثال اختر الایمان کے علاوہ ہمارے سامنے ایسی نہیں جس نے غزل نہ کہی ہو اور وہ شاعر زندہ ہو. ہاں نہیں، شروع میں تو راشد نے غزلیں کہی، ایران میں اجنبی میں غزلیں شامل تھیں. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بھائی، آپ جب آپ آئیں گے تو اسی سے آئیں گے نا. آپ کے معاشرے میں نہیں، غزلیں تو اختر الایمان نے بھی کہی، 3-4 غزلیں کہی، لیکن بس راشد نے بھی، راشد نے شروع میں جو 2-4 غزلیں کہیں وہ کہیں، اس کے بعد تیرے بغیر خدائی میں تو کیا نہ ملا مگر جو تو نہ ملا عزیز کا مزہ نہ ملا، بس تو اس کے بعد نہیں کہی. میرا جی نے تو غزلیں بھی کہی، گیت بھی کہے، لیکن میرا جی غزل چلی نہیں، نظم کے شاعر مان لیے گئے. اور ایک یہ ہمارے یہاں بڑا معاملہ ہے کہ آپ کو اگر میں نے نقاد مان لیا تو پھر میں آپ کو شاعر نہیں مانوں گا، اگر میں نے آپ کو شاعر مان لیا تو میں آپ کو نقاد نہیں مانوں گا، اور میں نے اگر آپ کو غزل کا شاعر مان لیا تو آپ کی نظمیں اور روایات اور دوسرے اصناف کو نظر انداز کر دوں گا. یہ ہماری فطرت رہی ہے. نہیں، ایک بات تو یہ بھی ہے کہ اگر تخلیق کار تنقید لکھتا ہے جی تو اس کا رویہ کچھ مختلف ہوتا ہے بنسبت اس تنقید نگار کے جس نے تخلیق کو کبھی چھوا نہیں. ظاہر ہے تھوڑا فرق رہتا ہے. ظاہر ہے. ایک بات، یہ تو خیر ایک ضمنی بات تھی، ایک بات کی طرف بھی توجہ دلانا ضروری ہے کہ آپ کے اعزازات اور انعامات جن سے آپ نوازے گئے ہیں ان کا ذکر آنا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ یہ پروگرام آپ پہ بیس کرتا ہے، آپ کی فتوحات پہ بیس کرتا ہے. دیکھیے جو بھی انعام یا اعزاز مل گیا وہ ان کی عنایت. انعام اور اعزاز جو ہوتا ہے وہ آپ کو کام کرنے کے لیے، آگے کام کرنے کے لیے آپ کو ترغیب دیتا ہے، حوصلہ بڑھاتا ہے. یہ مشاعرے میں جو داد یا جو قارئین خطوط لکھ کر کے آپ کو بتاتے ہیں یا فون کر کے بتاتے ہیں کہ آپ کا مضمون ٹھیک لگا
یا آپ کی غزل ٹھیک لگی، نظم اچھی لگی، ٹھیک ویسے ہی یہ بڑے اداروں کی طرف سے آپ کو انعام دے کے کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کی اب تک کی خدمات سے خوش ہیں، جی۔ آپ اسی طرح آگے کام کرتے رہیے، یہ کوئی اینڈ نہیں ہوتا۔ جیسے حال ہی میں ابھی آپ کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا 1-2 سال پہلے، ظاہر ہے کہ بہت اس بڑا کے لیے انعام ہے بہت پورے بڑا ہندوستان میں انعام ہے۔ قدر کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ نیشنل اکیڈمی آف لیٹرز کا ممنون، ایوارڈ، یا اس سے پہلے اقبال سامان آپ کو ملا ہے، اور کتنے انعامات۔ جن لوگوں نے یہ قدر سنجی فرمائی ہے، قدر شناسی کی، میں ان کے لیے شکر گزار ہوں اور دل کی گہرائیوں سے آپ کو انعام دیا گیا، اس کے لیے ہم بھی شکر گزار ہیں ان لوگوں کے کہ بالکل حق بحقدار رسید ہو گیا۔ آپ نے سفر بھی بہت کیے ہیں اور اردو کی نئی بستیوں کے چرچے بہت ہو رہے ہیں، اس کے پیچھے سیاست بھی ہو سکتی ہے، اس کے پیچھے کچھ معاشیات کا بھی دخل ہو سکتا ہے۔ آپ نے جو نئی بستیوں کا حال دیکھا، 2-3 جگہ تو میں آپ ہی کے ساتھ تھا، اس میں کیا سیاست تھی اور کیا معاشیات تھی ہم لوگوں نے جس طرح دیکھا، بلکہ سیریا میں جب میں اور آزردہ صاحب ساتھ تھے تو مجھے تو یہ لگا کہ مرثیوں کو سمجھنے کی ایک نئی زمین ملی۔ میں نے اس پر 2-3 نظمیں بھی جو اس وقت حاضر نہیں، مجھے علم نہیں تھا کہ مجھے نظمیں پڑھنی ہوگی، ورنہ میں نے سکینہ کی قبر پر 3 نظمیں سیریز میں لکھی تھی۔ اسی طرح کلیم اللہ پر لکھی، مطلب موسیٰ پر، ان پر بھی سیریز میں 7-8 نظمیں کہیں ابھی حال ہی میں، جو اس وقت میں لایا اس لیے نہیں کہ یہ علم نہیں تھا کہ پرانی نظمیں غزلیں تو لوگ پڑھ لیں گے، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان جگہوں پر جا کر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری زبان کس طرح لوگوں پر اثر کر رہی ہے، اور ہم ان لوگوں سے دیکھیے، ایک تو وہ لوگ ہیں جو جاتے ہیں اور وہیں کے ہندوستانیوں کو نظم غزل پڑھ کے آگے، پاکستانیوں کو سنا کے آگے، لیکن ہم لوگ جہاں گئے ہیں، جن جگہوں پر مجھے جانا ہوا، میں نے وہاں کے رائٹر سے بھی ہمارا ڈسکورس ہوا یا ہمارا ایکسچینج آف تھاٹ ہوا، تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ لوگ ہماری زبان سے، کیونکہ ٹرانسلیشن پڑھے گئے، تو ظاہر ہے کہ ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور وہ کہاں کھڑے ہیں۔ یہ کوئی کمپیریزن نہیں ہے، لیکن ایک اپنے کو ایک تبادلہ خیال جو ایسے موقع اپنے پہ خود ہوتا ہے، احتسابی کا عمل تو اس سے ہوتا ہے، دونوں لین بھی ہوتا ہے، دین بھی۔ بہت بہت شکریہ نظام صاحب، آج آپ سے بہت دلچسپ گفتگو ہوئی، کاش ہماری گفتگو اور طویل ہو سکتی۔ بہرحال مکالمہ کے اس قسط میں آپ سے اجازت چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ پھر اگلی بار کسی اور نفیس شخصیت سے آپ کی ملاقات ہوگی۔ یاد ماضی کی خواب فردا کا، صورت شوق آنکھ میں بھر لے، آپ اپنے کو جاننے کے لیے آ کے پھر کچھ مکالمہ